السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم جماعت حرم کے قرآن کا لیسن پڑھیں گے، ہفتہ نمبر 7 اور 8، دن 13 تا 16۔ اب ہم قرآن پلانر کا لیسن پڑھیں گے، 7واں ہفتہ، دن 13۔ ناظرہ میں ہے ربما پارہ نمبر 14 اور سورۃ الحجر آیت نمبر 1 تا 44۔ قرآن بک کا لیسن ہے سبق نمبر 23 تنوین 2 زبر، سبق نمبر 24 تنوین 2 زیر اور سبق نمبر 25 تنوین 2 پیش۔ آگے تجویدی سوال ہے، دو تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے۔ نماز میں ہے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگے حفظ میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 5، یہ بما ترجمہ، یہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ دعائیں گھر سے نکلنے کی دعا، یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ آگے جو ہے دن 14، اس میں ناظرہ میں ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 45 تا مکمل سورہ۔ آگے جو ہے قرآن بک میں سبق نمبر 26 تشدید اور تجویدی سوال ہے ہمارا، تشدید کی پہچان اور درست ادائیگی۔ آپ نے تشدید کی کہانی کے ذریعے اس کی پہچان کرنی ہے۔ اب ہم تشدید کی پہچان کریں گے۔ تشدید کی پہچان کیسے ہوگی کہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں اور تشدید کا دوسرا نام شد ہے۔ اس کی درست ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ تشدید والا حرف مضبوطی اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نماز میں درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی ہم نے پہلے پڑھی ہے، آپ نے اس کو اپنے والدین کی سرپرستی میں یاد کرنا ہے۔ آگے حفظ ہے، حفظ میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 بما ترجمہ، یہ بھی آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ دعائیں آئینہ دیکھنے کی دعا، یہ بھی آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ آگے 8واں ہفتہ ہے، 8ویں ہفتے میں دن 15، اس میں ناظرہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 1 تا 25، سبق نمبر 27، علامات وقف، وقف کی علامات کی پہچان اور درست ادائیگی۔ وقف کی علامات کی پہچان کیسے کریں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں پہ بھی یہ 5 چیزیں آ جائیں وہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ علامات وقف کیا ہیں؟ آیت، اس کو چھوٹا سا، اس کے آگے چھوٹا سا گول ہا بنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے ہا، ہا میم طا جیم زا، یہ 5 علامتیں ہیں، جہاں پہ بھی یہ آ جائیں تو یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں۔ نماز میں درود ابراہیمی ہے، ہم نے درود ابراہیمی پڑھ لی ہے تو آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ حفظ و ترجمہ میں ہے سورۃ علم نشرح، یہ آپ نے آیت نمبر 1 ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ دعائیں کپڑا اتارنے کی دعا۔ آگے دن 16، ناظرہ میں ہے سورۃ النحل آیت نمبر 26 تا 44۔ قرآن بک میں ہے سبق نمبر 28 وقف کے قاعدے، وقف کے قاعدے کی پہچان اور درست ادائیگی۔ وقف کے قاعدے کیا ہیں؟ جہاں پہ بھی علامات وقف آ جائیں وہاں پہ جو ہے ہم وقف کرتے ہیں، اور اس کی درست ادائیگی کیسے کریں گے؟ اس کی درست ادائیگی ایسے کریں گے کہ اگر وہاں پہ گول تا ہوگی تو اس کو ہم ہا میں بدل دیں گے، اور اگر 2 زبر ہوں گی تو اس کو ہم 1 زبر میں بدل دیں گے۔ نماز درود کے بعد کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آگے حفظ و ترجمہ، حفظ و ترجمہ میں جو ہے آپ نے سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 2 زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ دعائیں کپڑے پہننے کی دعا۔ تو یہ ہمارے قرآن پلانر کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. یہاں پہ را ہے، را کے اوپر جب بھی زبریہ پیش آ جائے تو آپ نے اس کا قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ اس را کو موٹا پڑا جائے گا. آگے کفرو میں بھی را کے آگے را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش آگے تو یہ واو مدہ بن گیا، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا. آگے زرہم میں بھی دیکھیں وہی قاعدہ لگے گا. اور جو ہے فسوف یعلمون میں بھی واو یعلمون میں جو ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آگیا اس لیے واو مدہ ہو گیا. میاں قریتن میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے قاف آ گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کریں گے. کتابم معلوم میں یہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تو آپ نے اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. یہاں پہ وہ ام شیئم میں جو ہے میم مشدد آ گیا ہے. آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون اور میم مشدد آ جائے تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ میم مشدد آ گیا، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھا. نون ساکن کے بعد میں شیئن میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو اخفا کر کے پڑھیں گے. عیندہ نام میں بھی جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو اخفا کر کے پڑھیں گے. خواہ جو سے موٹے حروف میں سے آ گیا اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا. بقدر ان میں جو ہے قاف جو ہے موٹے حروف میں سے ہم نے اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا. آگے میم دیکھیں مشدد آ گیا ہے تو آپ کو اس کا قاعدہ پتہ ہے تو ہم یہاں پہ اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. تو آپ نے اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی ہے. إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. یہاں پہ اللہ میں جو ہے لام کے اوپر شد ہے. ہم نے قرآن پلانر میں تشدید کا لیسن پڑھا ہے کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیں اللہ میں ہم نے لام کو سختی کے ساتھ پڑھا. آگے مخلصین میں جو ہے خواہ موٹے حروف میں سے آ گیا اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا، اور صاد بھی جو ہے موٹے حروف میں سے ہے اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. قاف جو ان سے ہے قالا میں قاف بھی موٹے حروف میں سے آ گیا اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. صراطن میں بھی تینوں حروف جو ان سے ہے موٹے حروف میں سے اس لیے ہم نے ان تینوں کو موٹا کر کے پڑھا. علیجہ میں جو ہے یا کے اوپر شد آ گیا اس لیے ہم نے یا کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا. مستقیم میں قاف دیکھیں موٹے حروف میں سے ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یہ یا مدہ ہو گیا، تو اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا. اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. یہاں پہ لمہ میں جو ہے میم مشدد ہے تو جب بھی میم مشدد آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں. آگے لوطنل میں جو ہے تو موٹے حروف میں سے آ گیا اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. مرسلون میں جو ہے را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ گیا تو آپ کو یہ قاعدہ پتہ ہے تو ہم نے اس وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھا. قالا میں بھی قاف موٹے حروف میں سے ہے اور انکم میں نون مشدد آ گیا ہے. نون اور میم مشدد دونوں کی مثالیں سامنے آ گئی ہیں تو ہم نے ان دونوں کو غنہ کر کے پڑھا. آگے منہ کا رون میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا اس لیے ہم نے اس کو اخفا کرتے ہوئے یعنی کہ ناک میں آواز چھپاتے ہوئے غنہ کر کے پڑھا. قالو بل جئناک میں جو ہے قالو ہے وہ موٹے حروف میں سے اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. اور بما کانو میں جو ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش آ گیا اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
یہاں پہ خلقنا میں جو ہے قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، جیم، دال. تو جب یہ قاف دیکھیں قاف ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ہلا کر پڑھا. خا جو ان سے موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا. والارضا میں بھی جو ہے ضاد موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. وان الساعۃ میں جو ہے نون مشدد ہے. جب بھی نون یا میم مشدد آ جائے تو آپ کو اس کا قاعدہ بتایا کہ اس کو ہم تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھتے ہیں. آگے آتیتوں میں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جو ہے فا آ گیا، اس لیے ہم نے یہاں پہ اخفا کیا، یعنی کہ ناک میں آواز چھپاتے ہوئے غنہ کیا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. یہاں پہ خلاقہ میں جو ہے خا اور قاف دونوں موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. سماواتی میں میم اور واو دونوں کے اوپر جو ہے کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا. والارضا میں جو ہے ضاد موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا. بالحق میں دیکھیں کہ علامات وقف میں سے تو آ گیا، اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو وقف کر کے پڑھا. اما یشرکون میں جو ہے میم مشدد آ گیا ہے، تو آپ کو اس کا قاعدہ پتہ ہے کہ جب بھی میم مشدد آ جائے تو ہم اس کو تھوڑا اس پر جو ہے غنہ کر کے پڑھتے ہیں. خلق الانسان میں ہے جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا، تو ہم یہاں پہ اس کو اخفا کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کریں گے. من نطفت ان میں جو ہے نون مشدد ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھا. اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہاں پہ جو ہے قاف کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا اور موٹا کر کے پڑھا. فی الارضی میں جو ہے را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا. جب بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس را کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ارضی میں جو ہے ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. آگے تمیدہ میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پہ اخفا کر کے پڑھا، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کیا. انہارم و سبلن میں جو ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو ادغام کر کے پڑھا، یعنی کہ را کو واو میں مدغم کر کے پڑھا. اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. یہاں پہ ظالمی پہ جو ہے ضاد موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. انفسہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا گیا، اس لیے ہم نے یہاں پہ اخفا کیا، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کیا. فالقوا میں قاف موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا. ما کننا میں جو ہے نون مشدد آ گیا ہے، تو آپ کو اس کا قاعدہ پتہ ہے کہ جب بھی نون یا میم مشدد آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. ان میں بھی جو ہے اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا. انا میں جو ہے نون مشدد آ گیا، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھا. ان اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبریہ پیش آ جائے تو پیارے بچوں آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس لفظ اللہ کے لام کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا. آگے تم میں جو ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا، اس وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پہ جو ہے اخفا کر کے پڑھا، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کیا. اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے صفحہ کی تلاوت کرنی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہاں پہ جو قاف جو ہے موٹے حروف میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا. آگے وَلَقَدْ میں جو ہے دال، دال جو سی ہے حروف قلقلہ میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا. من فی کلی امتن میں جو ہے میم مشدد ہے. جب بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو آپ کو اس کا قاعدہ پتہ ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. رسولن میں جو ہے را موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. آگے ان اعبد اللہ میں جو ہے دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گیا ہے، اس لیے ہم نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا ہے. وجتنبو میں جو ہے جیم بھی دیکھیں حروف قلقلہ میں سے آ گیا، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا. طاغوتا میں جو ہے طا اور غین دونوں موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا. ومنہم من میں جو ہے میم مشدد ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھا ہے. اسی طرح تمام تجویدی قواعد اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پورے سبق کی اپنے والدین کی سرپرستی میں تلاوت کرنی ہے. ہمارے 7ویں اور 8ویں ہفتے کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. سے الحمدللہ فی امان اللہ.